ایک لڑکا اپنی ماں کے ساتھ گھر میں اکیلا رہا کرتا تھا۔ وہ اپنی ماں کا بہت لاڈلا تھا۔ وہ اپنی ماں سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس کے لیے اس کی ماں مان لو سب کچھ تھی۔ وہ اپنی ماں کے بغیر بالکل بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کا زیادہ وقت اپنی ماں کے ساتھ گزرتا تھا۔ وہ لڑکا نوکری کرتا تھا، جاب پہ جاتا تھا، لیکن اس کا زیادہ دھیان گھر پہ ہوتا تھا کہ ماں بالکل اکیلی ہے۔ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ کام سے جلدی چھٹی مل جائے، میں جلدی ماں کے پاس چلا جاؤں، کیونکہ وہ ماں کو تنہا رہنے نہیں دیتا تھا۔ اس کو ڈر لگا رہتا تھا کہ کچھ ہو نہ جائے، کیونکہ ماں دل کی مریض تھی۔ ایک دفعہ ماں کو ہارٹ اٹیک بھی ہو چکا تھا، لیکن اللہ نے کرم کیا تھا، فضل کیا تھا کہ ماں کی جو صحت پہلے بگڑی تھی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے، وہ بہت نارمل ہو چکی تھی، ماں بہتر ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی دھیان گھر کی طرف رہتا تھا۔ ماں نے اپنے بیٹے کو اتنا بولا تھا کہ کام سے جلدی آ جایا کر، مغرب ہونے سے پہلے گھر آ جایا کر۔ تو لڑکا بالکل ایسا ہی کرتا تھا، کام سے جلدی چھٹی لے لیا کرتا تھا اور مغرب سے پہلے گھر آ جایا کرتا تھا۔ اچھی بات یہ تھی کہ جس گھر میں وہ رہ رہے تھے وہ ان کا اپنا گھر تھا۔ اس گھر میں ماں اور بیٹا بہت خوشی سے رہتے تھے، ان کو کہیں کوئی کمی نہیں تھی، اللہ کے بہت قریب تھے، نمازیں، تہجد، قرآن کی تلاوت سب کچھ کیا کرتے تھے۔ ان کے گھر میں اللہ کا خاص کرم تھا، رحمت تھی، برکتیں تھی۔ ماں کی کوشش بھی یہی ہوتی تھی کہ بیٹا بھی اللہ کے قریب رہے، اور ماں کی ایک عادت تھی کہ بیٹا اگر نماز نہیں پڑھتا یا ماں کے مطابق نہیں چلتا تو ماں ناراض ہو جایا کرتی تھی، اور بیٹا نہیں چاہتا تھا کہ میری ماں ناراض ہو۔ ماں کو خوش رکھنے کے لیے وہ ہر وہ کام کرتا تھا جو ماں چاہتی تھی۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ تہجد کے وقت بیٹا کہتا تھا کہ ماں ابھی سونے دو، لیکن ماں اپنے بیٹے کو کہتی تھی کہ دیکھ اگر میں ناراض ہو جاؤں گی تو اللہ بھی تجھ سے ناراض ہو جائے گا، کیا تو مجھے ناراض کر کے اللہ کو بھی ناراض کرے گا؟ تو شاباش بیٹا، اٹھ جا، نماز ادا کر لے، یہی وقت ہے، پھر میں رہوں نہ رہوں تجھے کون کہے گا، کون تجھے اٹھائے گا، تو بیٹا اٹھ جا، نماز ادا کر لے۔ بیٹا اٹھ جایا کرتا تھا، ماں کو خوش کرتا تھا، اور ماں جیسا کہتی تھی ویسا کر لیتا تھا، اور دل سے ہر وہ کام کرتا تھا جیسا ماں کہتی تھی۔ ایک دن وہ وقت آیا کہ بیٹا اور ماں سو رہے تھے۔ صبح ہوئی تو بیٹے نے دیکھا کہ ماں نہیں اٹھی۔ بیٹا ماں کو اٹھانے کمرے میں گیا، ماں نہیں اٹھی۔ اس نے کافی ہلایا لیکن ماں نہیں اٹھی۔ وہ بڑا رونے لگ گیا، اس نے کافی شور ڈال دیا، اور وہ پاگل سا ہو گیا کہ ماں کیوں نہیں اٹھ رہی۔ گلی سے لوگ اکٹھے ہو گئے، اس گھر میں عورتیں آئیں اور انہوں نے ریسکیو کو بلایا۔ ریسکیو نے آ کر چیک کیا تو پتا چلا کہ ماں کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ لڑکے کے پاؤں کے نیچے سے تو زمین نکل گئی تھی۔ لڑکا چیخ چیخ کر رونے لگ گیا، کیونکہ اب وہ بالکل اکیلا ہو گیا تھا۔ اب اس کو کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، اب اس کو کوئی بلانے والا نہیں تھا، اب وہ بالکل اکیلا ہو چکا تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں لڑکے کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس کے کان میں اس کی ماں کی آواز گونج رہی ہے کہ بیٹا ابھی بھی میں تیرے ساتھ ہوں، تو صبر رکھ، سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ تو لڑکے نے خود پر کنٹرول تو کیا، لیکن آپ جانتے ہیں یہ صدمہ ایسا ہوتا ہے کہ سنبھلنے میں ٹائم لگتا ہے۔ لڑکے کی ماں کو انتقال کیا اب 2-3 ماہ گزر چکے تھے۔ اس وقت میں لڑکے نے اللہ سے اتنی دعائیں کی، اتنا روتا رہا کہ مان لو اس کو کھانا پینا بھول چکا تھا۔ وہ اکثر بھوکا رہا کرتا تھا، اس کو بھوک ہی نہیں لگتی تھی، اس کا کچھ کام کرنے میں دل ہی نہیں لگتا تھا، نوکری پر بھی نہیں جاتا تھا۔ آفس میں سب کو پتا تھا کہ اس کی امی کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو اس لڑکے کو کچھ ٹائم چاہیے، جب نارمل ہوگا تو دوبارہ آفس کو جوائن کر لے گا، دوبارہ کام پہ آ جائے گا۔ اس لیے آفس کی طرف سے بھی کوئی اس پہ سختی نہیں کی گئی کہ کام پہ آنا ہے لازمی۔ تو لڑکا گھر میں اب اکیلا رہتا تھا۔ 2-3 ماہ گزر چکے تھے۔ لڑکا نمازیں ادا کرتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اور بس روتا رہتا تھا، اور ان جگہوں کو دیکھتا رہتا تھا جہاں پر اس کی ماں کھڑی ہوتی تھی، کام کرتی تھی، اس کے لیے روٹی پکاتی تھی، اس سے باتیں کرتی تھی، جہاں پر اس کی ماں بیٹھا کرتی تھی، اس کی ماں کے کپڑوں کی خوشبو، دوپٹے کی خوشبو، اس کی ماں کی اینک، ہر چیز کو وہ سینے سے لگا کر رکھتا تھا اور روتا رہتا تھا۔ لڑکے کی زندگی میں ایک معجزہ ایسا ہو جایا کرتا تھا کہ جب وہ سوتا تھا تو تہجد کے وقت اس کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کسی نے اس کو ہلایا ہے کہ بیٹا اٹھ جاؤ، جبکہ وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہوتا تھا۔ لڑکا اس چیز کو محسوس کرتا تھا کہ آخر کوئی تو ہے جو مجھے ہاتھ لگاتا ہے، لیکن جب میں اٹھتا ہوں تو کوئی نہیں ہوتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر لڑکا ایسے سمجھنے لگ پڑا کہ جیسے اس کی ماں آتی ہے اس کو اٹھانے کے لیے، اور لڑکا خوش ہوتا تھا، اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ہوتی تھی کہ آج بھی میری ماں مجھے اٹھاتی ہے۔ وہ خوشی سے اٹھتا تھا اور تہجد میں روتا بھی تھا اور خوش بھی ہوتا تھا کہ جیسے اس کی ماں اس کے ساتھ تہجد ادا کر رہی ہے اور وہ اکیلا نہیں ہے۔ لیکن ماں کی یاد تو پھر یاد ہوتی ہے۔ وہ ماں کی یاد میں اچانک بہت رونے لگ جاتا تھا، اس کا خود پر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن وہ اتنا رو رہا تھا کہ روتے روتے سو گیا، اور جب سو کر اٹھا تو اس کی طبیعت کافی خراب ہوئی تھی، اس کو کافی تیز بخار تھا، اس نے کھانا بھی کچھ نہیں کھایا تھا، گھر میں دوائی بھی موجود نہیں تھی، کوئی اس کو کچھ پوچھنے والا نہیں تھا۔ تو اچانک گھر کی بیل ہوئی تو لڑکے نے کسی طریقے سے خود کو سنبھالا اور اٹھا، جا کر دروازہ کھولا تو دیکھا سامنے ایک لڑکا ہے جس کے ہاتھ میں قرآن ہے۔ لڑکے نے آنے والے لڑکے سے پوچھا
کہ کون ہو تم؟ اس لڑکے نے جواب دیا کہ میں آپ کے لیے کھانا لے کر آیا ہوں۔ لڑکے نے اس کو اندر بلا لیا اور اس سے معلوم کیا کہ کھانا کس نے بھجوایا ہے۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ میں قرآن حفظ کر رہا ہوں، میں صبح فجر کے وقت گھر سے نکلتا ہوں اور عشاء کے بعد گھر آتا ہوں۔ 1 مہینہ ہو گیا ہے، میں ایک خاتون کو دیکھتا ہوں، ایک ماں جی کو دیکھتا ہوں جو پریشان نظر آتی ہیں۔ اکثر وہ گلی کے کونے پہ کھڑی ہوتی ہیں اور اس طریقے سے مجھے دیکھتی ہیں جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہیں۔ میری ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں ان کے پاس جاؤں اور ان سے کچھ پوچھوں، میں خاموش رہتا تھا اور سائڈ سے گزر جاتا تھا۔ آج میں ان ماں جی کے پاس گیا اور میں نے ہمت کر کے ان سے پوچھ لیا کہ آپ مجھے کیوں دیکھتی ہیں؟ تو ان ماں جی نے مجھے جواب دیا کہ اس گلی میں یہ گھر ہے، بس تم میرا ایک کام کر دو، یہ کھانا وہاں پہ پہنچا دو۔ بس اتنی سی بات ہوئی تھی ان ماں جی سے، جو انہوں نے مجھے کھانا پکڑایا، میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ تو لڑکے نے اس آنے والے لڑکے کو کہا کہ مجھے اس جگہ پر لے جاؤ۔ تو اس جگہ پر جب گئے، وہاں پہ کوئی عورت، کوئی ماں جی موجود نہیں تھی، وہاں پہ بالکل خاموشی تھی، سناٹا تھا۔ تو دونوں لڑکے گھر واپس آ گئے۔ آنے والے لڑکے نے دیکھا کہ گھر میں موجود لڑکے کی طبیعت بہت خراب ہے، تو وہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا، اس کو دوائی لے کر دی۔ تو لڑکے نے اپنی ساری کہانی بتائی۔ تو آنے والے لڑکے نے اس کی ساری باتیں سن لی اور اس کو صبر رکھنے کا کہا، اور پھر آنے والے لڑکے نے اس سے وعدہ کیا کہ اب تمہارے کھانے کی ذمہ داری میری ہے، میں صبح جاتے ہوئے اور واپس آتے ہوئے تمہارے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آیا کروں گا، تم اکیلے نہیں ہو، آج سے تم میرے بھائی ہو۔ اگلے ہی دن آفس سے بھی کمپنی کے اونر آ گئے، جنہوں نے لڑکے کی خیر خیریت معلوم کی اور لڑکے کو آفس آنے کا کہا اور اس کو اس کی پروموشن کے بارے میں بھی بتایا کہ آج تک تم نے جتنا بھی کام کیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم تمہاری پروموشن کریں گے، اگر تم آنا چاہو تو اگلے ہفتے سے کمپنی کو جوائن کر سکتے ہو۔ لڑکا یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوا، اس نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا اور اس کو ابھی بھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اس کی ماں اس کے ساتھ ہے۔ لڑکے نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنی زندگی کو نارمل طریقے سے گزارے گا جیسے وہ پہلے گزار رہا تھا، اور اس نے اللہ کا کروڑ بار شکر ادا کیا کہ تو میرے ساتھ ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میں بالکل تنہا تھا، بالکل اکیلا تھا، بیمار پڑ گیا تھا، لیکن تو نے میرا وہاں سے رستہ بنا دیا جہاں سے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اے اللہ تو ہمیشہ میرے ساتھ رہ، مجھے بس تیرے ساتھ کی ضرورت ہے۔ بے شک تو غفور الرحیم، اونچی شان والا، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، رحم کرنے والا، کرم کرنے والا، خوشیاں دینے والا، سکون دینے والا، ساتھ دینے والا، آسمان و زمین کا مالک ہے۔ بے شک تو سب ٹھیک کر دینے والا ہے۔ یا اللہ پاک میری زندگی میں خوشیاں بھر دے، بے شک تو غفور الرحیم ہے، جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہو جاتا ہے۔ یا اللہ پاک سب پر اپنا کرم کر دے، بے شک تو عطا کرنے والا ہے اور تو ہی قبول کرنے والا ہے۔ یا اللہ پاک میری دعا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، آمین یا رب العالمین۔